اب یہ جو معاہدہ ابراہیمی کی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے، یہ اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو کاٹ کر یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تشخص سے محروم کرنے کی گہری سازش ہے، کوشش ہے کہ کسی طرح اس امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ان کو حاصل ہے اس سے محروم کر دیا جائے، اس تشخص سے ان کو محروم کر دیا جائے۔ لیکن دیکھیے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بات آپ سیرت کو پڑھیے، قرآن مجید کو پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ پہلا آدمی نہیں ہے جس نے یہ کوشش اور خواہش کا اظہار کیا ہے کہ تینوں بڑے دنیا کے مذاہب، بلکہ ہندو دھرم میں بھی بعض جو مذہبی اسکالر ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہندو دھرم بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ ساری دنیا کے لوگ جو مذہب کو ماننے والے ہیں وہ معاہدہ ابراہیمی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، تو اصل میں یہ باقی کسی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کسی طرح ان کو اس نسبت سے محروم کیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے صحیح معنوں میں ابراہیمی کس کو قرار دیا؟ معاہدہ ابراہیمی کے ساتھ، ملت ابراہیمی کے ساتھ جڑنے والا شخص یا ملت کس کو قرار دیا؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایک طرف تو یہ فرمایا کہ تمہارا یہ سازش کرنا، یہ دعویٰ کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی تھے، اور ایک دور کے اندر مشرکین عرب نے یہ دعویٰ کیا، اللہ نے پہلے تو ان کے اس دعوے کو رد کیا یہ فرماتے ہوئے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ پکے ٹھکے یکسو اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکانے والے پکے مسلمان تھے، اور وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ایک طرف تو یہ رد کر دیا اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، اور ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ وہ ہیں کہ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور ان کی اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اور وہ یہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے صحیح معنوں میں یہ معاہدہ ابراہیمی کے ساتھ بندھے ہوئے لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جو ملت ابراہیمی سے کہلانے کے حقدار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تشخص سے محروم کرنے کی یہ جو عالمی سطح پر سازش ہو رہی ہے، تو ہمارے پوری امت کو، ہمارے پڑھے لکھے دانشور طبقے کو، انٹلیکچولز کو اس سازش سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ اب میں آتا ہوں اس موضوع کے دوسرے حصے کی طرف کہ یہ جو سازش اس وقت برپا کی جا رہی ہے کہ مسلمان چونکہ مغلوب ہیں، دبے ہوئے ہیں، تو یہ اچھا موقع ہے کہ ان کو معاہدہ ابراہیمی کے عنوان کا دھوکہ دے کر نسبت محمدی سے محروم کر دیا جائے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ سازش عنوان بدل بدل کر مسلسل آ رہی ہے، اور یہ آج کی سازش نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیاتی میں دیکھیے کہ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی گئی۔ آپ نے یہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ عرب کے سارے نامور مکہ کے جو سردار تھے اکٹھے ہو کے
जनाब अबू तालिब की बारगाह में हाजिर हुए कि आप अपने भतीजे को समझाइए वो हमारे साथ कंप्रोमाइज कर ले, हम उनके खुदा के बारे में कोई बात नहीं करते, लेकिन वो हमारे बुतों के बारे में वो भी खामोशी इख्तियार कर ले, हम उनकी इबादत में शरीक हो जाया करेंगे और अगर वो चाहें तो वो भी हमारी इबादत में शरीक हो जाए। बज़ाहिर ये बड़ा जबरदस्त पैकेज था। मक्का के अंदर जो एक उस वक्त अफरा तफरी का माहौल था, उसमें यह बात बज़ाहिर बड़ी माकूल नजर आती थी। जनाब अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और फरमाया, क्या मेरे भतीजे, ये तेरी कौम के सरदार आए हैं और देखो इनकी बात को सुनो, और अगर इनकी बात तुम्हें भली मालूम हो तो उसको कबूल कर लो। सरदारान मक्का ने अपनी शराइत और पेशकश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी। सीरत इब्ने हिशाम और सीरत की तकरीबन सारी किताबों के अंदर यह वाकया मौजूद है कि सरदारान मक्का ने हुजूर की बारगाह में जो पेशकश की, वो पेशकश ये थी कि आप हमारे बुतों को बुरा भला कहना और गलत कहना छोड़ दें, हम आपके बारे में खामोशी इख्तियार कर लेंगे, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कोई दौलत चाहिए तो आप बताइए कितनी दौलत चाहिए, हम आपके लिए इंतजाम कर देंगे। अगर आप हमारा सरदार बनना चाहते हैं तो हम मुत्तफका तौर पर आपको अपना सरदार बना लेते हैं। अगर आप अरब की किसी हसीन व जमील औरत से शादी करना चाहते हैं तो हम उसका एहतमाम भी कर लेंगे। लेकिन तारीख हमें बताती है कि ये सारी पेशकश, इस पूरे पैकेज को सुनने के बाद अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, क्या है मेरे चचा, कसम ब खुदा, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज रख दें, जो कि नामुमकिन है, अगर ये नामुमकिन काम भी कर गुजरे कि मेरे एक हाथ पर सूरज रख दें और दूसरे हाथ पर चांद रख दें, तो तब भी मैं उस दावत और तबलीग से बाज आने वाला नहीं हूं जिसका हुक्म मेरे रब ने मुझे दिया है, यहां तक कि मेरा रब मेरे और इन लोगों के दरमियान फैसला फरमा दे। तो ये पेशकश अल्लाह के नबी को भी की गई।